میں نے انجانے میں فوراً پلٹ کر ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا کہ جیسے وہ عبداللہ ہی سے مخاطب ہوں، لیکن میری حیرت اس وقت دو چند ہو گئی جب مجھے یہ پتا چلا کہ ان کا مخاطب میں ہوں۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے سلطان بابا کے دیے ہوئے نام سے پکارا تھا، لہٰذا میرا چونکنا تو فطری تھا، لیکن انہیں کیسے علم ہوا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ وہ میری حیرت کو بھانپ گئے اور مسکرا کر بولے، تمہاری حیرت بجا ہے۔ دراصل پچھلے عبداللہ نے جاتے ہوئے خود مجھے بتایا تھا کہ اس کا کوئی دوست اس کی جگہ لینے آ رہا ہے، اور سلطان بابا نے اس کا نام بھی عبداللہ ہی تجویز کیا ہے۔ آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں ایک حیرت آمیز الجھن لیے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ عبداللہ نے مجھ سے تو کبھی ان کا ذکر نہیں کیا تھا، پھر یہ صاحب میرے بارے میں اس قدر تفصیل سے کیسے جانتے تھے؟ میرے دل میں کئی سوال مچلے، لیکن میں احتراماً چپ رہا۔ پھر انہوں نے خود ہی باتوں کا سلسلہ جوڑا۔ میرا نام مولوی خضر الدین ہے، گزشتہ کئی برسوں سے اس مسجد کی امامت کر رہا ہوں۔ تم سناؤ، کیسی گزر رہی ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہاں؟ نہیں، ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے، ایک آدھ دن میں عادی ہو جاؤں گا اس ماحول کا۔ ہاں میاں، عادت پڑ ہی جاتی ہے، بات بس خود کو ڈھالنے کی ہے۔ تم نے اپنے گزر بسر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ درگاہ میں کچھ کھانے پینے کو بھی موجود ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ کہ عبداللہ نے انہیں کافی تفصیل سے میرے بارے میں بتا رکھا تھا۔ جی، کچھ سامان عبداللہ چھوڑ گیا ہے، ایک آدھ دن گزارا ہو جائے گا، پھر سوچوں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ نہیں میاں، آج کا کام کل پر کیوں چھوڑتے ہو؟ میری مانو تو آج ہی سے کام پر لگ جاؤ۔ مولانا صاحب مجھ سے باتیں کرتے ہوئے ایک آدھ بار اٹھ کر مسجد کے اندر بنے اپنے حجرے میں بھی گئے، اور پھر کچھ ہی دیر میں مسجد کے چھوٹے سے کمرے میں چائے کی سوندھی خوشبو پھیلنے لگی۔ ان کے حجرے کا ایک دروازہ مسجد کے اندرونی کمرے میں بھی کھلتا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک چھوٹی سی ٹرے میں ایک چائے دانی، دو کپ اور شاید رات کی بچی ہوئی روٹی کے کچھ ٹکڑے لیے چلے آئے۔ میں ان کے اس اچانک تکلف پر کچھ ایسا بوکھلایا کہ جلدی میں کچھ کہہ بھی نہیں سکا، اور بس ارے ارے ہی کرتا رہ گیا۔ مولوی خضر ہلکے سے مسکائے، بھائی تمہیں تو شاید یہ پسند نہ آئے، پر ہمارا تو روز کا ناشتہ یہی ہے، آج تم بھی گزارا کر لو، کل سے اپنی پسند کا بنا لینا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، آپ اپنا ناشتہ خود ہی بناتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ہاں میاں، چھڑا بندہ اپنا سامان خود تیار نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ ہنس کر بولے، اکیلا رہتا ہوں، شادی وغیرہ کے جھمیلے میں نہیں پڑا، ماں باپ عرصہ ہوا اللہ کو پیارے ہو چکے، اب تو خود اپنا بھی چل چلاؤ ہے۔ ہم چائے پیتے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ تم چاہو تو آج ہی سے اپنا کام شروع کر سکتے ہو، ابھی کچھ دیر میں نیچے ساحل پر سیپیوں اور گھنگیوں کا بازار لگے گا، تم 50 روپے کی چھوٹی ناکارہ سیپیاں خرید لینا اور پھر قریبی بستی کے اتوار بازار میں بیچ آنا۔ اس روز وہاں زائرین کا بھی خاصا ریلا ہوتا ہے، تمہیں ضرور 20-25 روپے کا فائدہ ہو جائے گا، اور اتنے پیسے تمہاری روزانہ کی گزر بسر اور درگاہ کے چراغوں کے تیل کے لیے کافی ہیں۔ میں نے غور سے مولوی صاحب کی بات سنتا رہا، لیکن بنیادی مسئلہ تو یہ تھا کہ اس وقت میرے پاس سیپیاں خریدنے کے لیے 50 روپے بھی نہیں تھے، کیونکہ مجھے سلطان بابا کی شرط کے مطابق گھر سے بالکل خالی ہاتھ درگاہ آنا تھا۔ غالباً مولوی خضر میرے اندر کی ہچکچاہٹ محسوس کر گئے۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بھائی یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایسا کرو تم مجھ سے ادھار لے لو، پر یاد رہے جیسے ہی تمہاری پہلی کمائی ہو یہ ادھار لوٹانا ہوگا۔ بولو منظور ہے؟ میں کچھ ہچکچایا، لیکن اگر مجھے اس سودے میں نقصان ہو گیا تو؟ میرا مطلب ہے آپ رہنے دیں، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ میرے پاس پیسوں کا بندوبست کرنے کا اور کوئی بھی ذریعہ موجود نہیں، لیکن نہ جانے کیوں مولوی خضر کی محنت کی کمائی کو داؤ پر لگاتے ہوئے مجھے کچھ ہچکچاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن انہوں نے زبردستی 50 کا نوٹ میری قمیض کی جیب میں ڈال دیا اور مسکرا کر بولے، ارے بھائی ادھار کے نام سے
तज़बज़ब में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो, कर्ज़े हुस्ना ही समझ कर रख लो। अगर नुकसान हो गया तो कर्जा माफ। वैसे इन 50 रुपए में बड़ी बरकत है, देख लेना, तुम्हें फायदा ही होगा। अच्छा चलो, आज मैं भी तुम्हारे साथ ही साहिल तक चलता हूँ। तुम्हारा पहला दिन है, कहीं खराब माल ही ना उठा लो। मौलवी खिजर ने बर्तन समेटे और मेरे साथ चलने के लिए उठ खड़े हुए। मैंने ममनूनियत से उनकी जानिब देखा। आप क्यों मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाते हैं? मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन वो भी अपनी धुन के पक्के निकले। फटाफट तैयार होकर सर पर इमामा बांधे मुझे साथ लिए नीचे साहिल पर बैठे मछेरों के टोले के करीब पहुंच गए, जो जरा जरा से फासले पर अपने सामने ताजा सीपियों और घंगियों को का अंबार सजाए बैठे थे। मौलवी खिजर ने निहायत अहमनाक और काफी भाव ताव के बाद सीपियां खरीद लीं। साथ ही वो मुझे अच्छी सीपियों की खुसूसियात और पहचान भी बताते रहे, ताकि आइंदा ऐसे किसी सौदे में मुझे कोई नुकसान ना हो। अजीब कमाल शख्स थे मौलवी खिजरुद्दीन। कुछ ही देर में मुझसे यूं घुल मिल गए जैसे बरसों की शनासाई हो। मैंने ये बात भी महसूस की कि ना सिर्फ साहिल पर बल्कि इलाके के तकरीबन सभी लोग उनका बेहद एहतराम करते थे, और अगर वो जरा सा भी इशारा कर देते तो लोग बिना किसी मोल तोल ही के सारा का सारा बाजार उनके कदमों में ला डालते। उन्होंने पक्के कारोबारियों की तरह एक एक सीपी पर लंबी बहस की और माल खरीदकर मेरे हवाले कर दिया। वापसी पर उन्होंने तफसील से मुझे मालाएं बनाने का हुनर भी सिखा दिया कि किस तरह सीपी को एक खास जाविये से धागे में पिरोना है। हम दोनों जब अपनी खरीदारी के बाद ऊपर दरगाह तक पहुंचे, जोहर की नमाज का वक्त करीब आ चुका था, जबकि मुझे अभी अपने दोपहर के खाने का इंतजाम भी करना था। अब्दुल्ला ने अपने हुजरे के छोटे से बावर्ची खाने में जरूरत के 4 बर्तन और कुछ राशन मेरे लिए छोड़ दिया था, लेकिन मसला ये था कि मुझे तो ठीक से अंडा उबालना भी नहीं आता था। यहाँ भी मौलवी खिजर ही मेरे काम आए और उन्होंने खुद मेरे कमरे में आकर थोड़ी सी दाल के साथ कुछ चावल उबालकर मेरे लंच और डिनर का इंतजाम किया। अभी 24 घंटे पहले ही की बात थी जब मैं दोपहर के ठीक उसी लम्हे अपने सारे दोस्तों के साथ पर्ल कॉन्टिनेंटल में उनकी तरफ से दिया गया अलविदाई ज़ोहराना तनावुल कर रहा था। ये लंच दरअसल काशिफ की तरफ से मेरे एजाज में दिया गया था, और उन सब ने मुझे गले लगाकर इस दुआ के साथ रुखसत किया था कि मैं एक आध हफ्ते में सुल्तान बाबा से अपनी शर्त जीत कर वापस उन्हें ज्वाइन कर लूंगा। हम सब के लिए ये दरगाह यात्रा सिर्फ एक शर्त ही तो थी, और मैं इससे पहले भी ऐसी कई शर्तें जीत चुका था, लेकिन ये मेरी जिंदगी की शायद सबसे मुश्किल कसौटी थी। अगर मेरे दोस्त या वालदैन मुझे इस रोज वो सादा से दाल चावल खाते देख लेते तो शायद हैरत और सदमे से बेहोश हो जाते। अलबत्ता अपनी इस्तिकामत पर तो खुद मुझे भी हैरत हो रही थी कि मैं किस आसानी से इस माहौल में ढलता जा रहा था। दिन ढला और फिर से वही तन्हा और उदास शाम दरगाह की दीवारों पर उतर आई। एक ही दिन में मेरी जिंदगी किस कदर बदल चुकी थी। आम हालात में मैं इस वक्त सोकर उठता था और नीम गर्म पानी का शावर लेने के बाद तैयार होकर क्लब, होटल या किसी दोस्त की पार्टी में महफिल जमती थी, जिसका खात्मा अमूमन आधी रात के बाद ही होता था, और हम उस वक्त अपने घरों को सोने के लिए लौटते थे जब बाकी लोग जाग कर अपने काम काज पर निकल रहे होते थे। अचानक समंदर की तरफ से चलने वाली हवा में कुछ शोर और हल्ले गुल्ले की मध्यम सी आवाजें भी शामिल हो गईं। मैंने चौंक कर दूर नीचे साहिल पर नजर डाली। कुछ नौजवान लड़के लड़कियों का एक ग्रुप साहिल पर रात गुजारने के लिए कैंप फाइज कर रहा था। साहिल पर आग जलाकर और बड़े बड़े स्पीकर्स पर मौसीकी की धुन पर रक्स जारी था। खुशी थी, हंसी थी, कहके थे और मस्ती थी। मैं बहुत देर तक दूर नीचे साहिल पर उस ग्रुप को देखता रहा। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मेरे ही दोस्तों का ग्रुप हो। हम भी तो ऐसे ही रातों को मौज मस्ती करने निकल जाते थे। अचानक म्यूजिक की बीट बदली और हवा में नए नगमे की आवाज गूंजी। लड़के लड़कियां खुशी से चिल्लाए। पुरानी जीन्स और गिटार, लड़कियां लड़के दीवानावार नाच रहे थे। लड़कपन का वो पहला प्यार, वो लिखना हाथों पे A+R, वो देना तोहफे में
सोने की बालियां, वो लेना दोस्तों से पैसे उधार। दफातन मुझे अपने गालों पर कुछ नमी का सा एहसास हुआ। मैंने चौंक कर हाथ फेरा तो मेरी उंगलियों की पोरें खुद मेरे अपने आंसुओं से भीग गईं। मैं ना जाने कब से रो रहा था। ठीक ही तो है, बस यादें और कुछ छोटी छोटी बातें ही रह जाती हैं, और यादों की इस कड़वे धुएं में तो मेरे हलक में कांटों का वो जंगल उगाया कि फिर मेरे आंसू रोके ना रुके। मुझे याद आया कि ये गाना एनी को बहुत पसंद था, और हम कॉलेज कैंटीन में घंटों मेज़ें बजा बजा कर ये गाना गाया करते थे। मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी यूं ही रवा थी कि अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी नर्म हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैं चौंक कर पलटा तो मौलवी खिजर मेरे पीछे खड़े थे। मैंने जल्दी से आंखें पोंछ डालीं, लेकिन शायद वो उस अंधेरे में भी मेरी भीगी पलकों की तहरीर पढ़ चुके थे। लगता है कुछ याद आ गया तुम्हें, मैंने जल्दी से बात बनाई। नहीं, वो नीचे कुछ नौजवान पार्टी कर रहे हैं, शायद उनके बारबेक्यू के धुएं से आंखें जलने लगी थीं। मौलवी खिजर धीरे से मुस्काए। हाँ मियाँ, धुआं लकड़ी का हो या फिर यादों का, दोनों सूरतों में आंख तो जलती है। मैंने चौंक कर उनकी जानिब देखा, लेकिन वो जहां दीदा शख्स थे बात बदल कर बोले, कल सुबह साहिल के बाजार इकट्ठे चलेंगे, मुझे भी कुछ राशन खरीदना है। वैसे तुमने आज कितनी सीपियां पिरोई? जी, 7 माला ही पिरो पाया हूं अब तक। उन्होंने खुश होकर मेरे सर पर हाथ फेर कर दुआ दी। शाबाश, तुम वाकई एक मेहनती और अपनी धुन के पक्के लड़के हो। मुझे यकीन है तुम जिंदगी के हर मैदान में सुरखरू होगे। मैं जिंदगी में कभी किसी के सामने नहीं रोया, लेकिन ना जाने उनकी इस दुआ में और उस लम्हे में कैसा असर था कि मेरा पहले ही से भरा दिल छलक पड़ा और मेरी आंखें फिर से बह निकलीं। मौलवी खजरुद्दीन ने मेरा कांधा थपथपाया और मुझे तसल्ली देकर बोले, ये आंसू भी तुम्हारा सच जाहिर करते हैं, क्योंकि जिनके दिल में खोट होता है उनकी आंखों के कुएं सदा खुश्क ही रहते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये आंसू किसी की भी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा अपनी ताकत बनाए रखना, कभी अपनी कमजोरी ना बनाना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कमजोर नहीं हो। मौलवी खजर मेरी हिम्मत बढ़ाकर वापस पलट गए। दरगाह में मेरी दूसरी रात भी उसी बेचैनी, बेकसी और दर्द की तड़प में गुजर गई। अगले दिन फिर से वही सारा मामूल जारी रहा और मौलवी खजर मेरी राह के खजर बने, मुझे रास्ता दिखाते और सहारा देते रहे। सच है कि अगर इन इब्तिदाई दिनों में मुझे उनका साथ हासिल ना होता तो शायद मेरे लिए दरगाह की इस सादा मगर मेरे लिए इंतहाई सख्त जिंदगी के मामूल में ढलना इतना आसान ना होता। इसी तरह 3 दिन बीत गए और जुमेरात का दिन भी आ पहुंचा। जुमेरात को तमाम ज़ायरीन दरगाह की ज़ियारत के लिए आते थे। ना जाने क्यों सुबह ही से मेरा दिल हर आहट पर चौंकने और हर सरगोशी पर बुरी तरह धड़कने लगा था। यही तो वो दिन था जब वो नसीमे सहर इस दरगाह के फर्श पर अपने गुलाब कदमों का बोसा देती थीं। सहपैर तक तो मेरी घबराहट इस कदर बढ़ चुकी थी कि मुझे यूं लगने लगा कि जैसे मेरा दिल भी मेरे सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर आ गिरेगा। और फिर 4 बजे के करीब अचानक ही वो ठंडी सी पुरवाई चली जो मेरी रूह तक को सरशार कर देती थी। मैंने घबराकर नजरें उठाईं तो वो मारुख उसी शान से चलती हुई दरगाह के सहन में दाखिल हो रही थी। साथ ही हस्बे मामूल उसकी माँ और 2 कदम पीछे उसकी खादमा भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आ रही थी। उसने दरगाह के दरवाजे के करीब सफाई करते जायर से कुछ पूछा, शायद अब्दुल्ला के बारे में इस्तफसार किया हो। जायर ने जवाब में मेरी तरफ उंगली उठाकर इशारा कर दिया। मैं उस वक्त दरगाह के मरकजी सहन में दरवाजे से बहुत दूर बैठा हुआ था, लेकिन जब जहरा ने पलटकर मेरी तरफ देखा तो इतनी दूर से भी उसकी हैरत आमेज निगाहों की तपिश से मुझे अपना पूरा वजूद पिघलता हुआ महसूस हुआ। उसकी मुझ पर नजर पड़ी
اور یہ میری تقدیر کی وہ پہلی نظر تھی جس کا وقفہ شاید سب سے لمبا تھا۔ زہرا نے زندگی میں پہلی بار اتنی دیر تک میری جانب دیکھا تھا۔ شاید وہ حیرت اور صدمے کی وجہ سے اپنی نظر مجھ سے ہٹا نہیں پائی تھی، لیکن میں نے اپنی زندگی کے ان چند لمحوں کو کچھ اس طرح جیا کہ پھر کسی اور سانس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی۔ کسی کے لیے فنا ہو جانے کا اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے دلبر کی نگاہ اس پر ٹکی ہو اور وہ اپنی جان اس جان آفرین کے سپرد کر دے۔ کچھ دیر تک زہرا مجھے اور میں اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے اسے کچھ خیال آیا اور اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ مجھے یوں لگا جیسے بہت گھنی اور کالی گھٹا کے سائے کے بعد اچانک ہی بے حد تیز اور چبھن والی دھوپ نکل آئی ہو۔ زہرا کی ماں کی نظر بھی مجھ پر پڑی اور انہیں بھی اپنی بیٹی جیسا ہی شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ تیز قدموں سے میری طرف کھنچی چلی آئیں۔ زہرا اور خادمہ اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے۔ انہوں نے آتے ہی میرے سلام کا جواب دیا اور جلدی سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر میرے چہرے کو یوں ٹٹولا جیسے وہ میرے ہونے کا یقین کرنا چاہتی ہوں۔ پھر بہت دیر بعد ان کے ہونٹوں سے کچھ ٹوٹے لفظ ادا ہوئے۔ ساحر بیٹا، تم یہاں؟ میرا مطلب ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس طرح، لیکن کیوں؟ شاید انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ میں نے انہیں اس صدمے سے نکالنے کے لیے خود ہی بات جوڑنے کی کوشش کی۔ جی، میں نے سوچا کہ کچھ دن زندگی کا یہ رخ بھی دیکھ لیا جائے تو کیا حرج ہے، اور ہاں، لوگ مجھے یہاں عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ساحر اب میرا پرانا نام ہے۔ انجانے میں میرے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی جو انہیں کچھ دیر سے پتہ چلتی تو بہتر ہوتا۔ میرے منہ سے میرا نام سن کر تو وہ جیسے بالکل ہی ڈھہ سی گئیں اور وہیں درگاہ کے صحن کے فرش پر بیٹھ گئیں۔ میں نے جلدی سے انہیں اپنی قریبی گھڑے سے پانی کا ایک گلاس نکال کر پیش کیا اور تسلی دی۔ آپ اپنے ذہن پر کوئی بوجھ نہ لیں، یہ راستہ میں نے خود اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے، بنا کسی جبر کے، بس آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے کی جانب چلا آیا، کیونکہ کچھ دیر ہی میں نظر و نیاز کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ میں نے درگاہ کے معمول کے مطابق پہلے مردانے والے برآمدے کی جانب بیٹھ کر نذرانے جمع کر کے ان کی فہرست بنائی، اور اسی وقت جمعرات کے دن خصوصی طور پر آئے ہوئے درگاہ کے چند خدمت گاروں کے ذریعے ان کی تقسیم کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ پھر میں حجرے میں بنی اس کھڑکی میں آ بیٹھا جو درگاہ کے پچھلے برآمدے میں کھلتی تھی اور جمعرات کے دن خصوصی طور پر زنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں خواتین کی آمد بھی شروع ہو گئی، جو اپنی نظر اور صدقہ وغیرہ اس چھوٹی سی کھڑکی سے اندر بڑھا کر اپنے مختلف النوع قسم کے مسائل کے حل کے لیے دعا کی درخواست کرتیں، اور دعا کے بعد اٹھ کر یوں مطمئن ہو کر چلی جاتی جیسے اس دعا کے بعد واقعی ان کے سب مسائل ایک دم حل ہی تو ہو جائیں گے۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد اسی مترنم آواز نے دھیرے سے سلام کیا، وہی آواز جسے میں دنیا کی اربوں آوازوں میں بھی بنا ایک پل ضائع کیے شناخت کر سکتا تھا۔ میری آواز گلے میں اٹکنے سی لگی اور مجھ سے ٹھیک طرح سے جواب بھی نہیں دیا گیا۔ کچھ دیر دوسری جانب بھی خاموشی چھائی رہی، پھر وہ دھیرے سے بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اپنی ضد چھوڑ دیں۔ ایسے بھلا کون کسی کے لیے اپنی زندگی برباد کرتا ہے؟ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ مجھ سے مخاطب تھی جس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں نے اپنی زندگی تیاگ دی تھی، لیکن یہ جوگ مجھے اتنا بڑا انعام دے گا، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں تو صرف اس کی آواز سننے کے لیے ایسے نہ جانے کتنے جنم اس درگاہ پر تیاگنے کے لیے تیار تھا، اور اسے صرف میری اسی ایک حقیر زندگی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر بے چین ہو کر اپنی بات دہرائی، آپ چپ کیوں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟
میں اپنے خیالات کی روح سے چونکا۔ شاید کچھ لوگوں کے مقدر ہی میں بربادی ہوتی ہے، کچھ زندگیاں ملتی ہی تباہ ہو جانے کے لیے ہیں۔ وہ بھڑک سی گئی۔ آپ صرف پتھروں سے سر ٹکرا رہے ہیں، سوائے زخموں کے اور کچھ نہیں حاصل کر پائیں گے آپ۔ مجھے مرہم کی تمنا بھی نہیں ہے، پتھروں سے سر ٹکرانے کا شوق ہی مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے۔ لیکن کچھ پتھر شاید یہ نہیں جانتے کہ جس جبین کو وہ یوں لہو لہان کر رہے ہیں، اسی پیشانی سے چھلکتا خون خود انہیں بھی تو داغدار کر دے گا۔ زہرا کو میری بات سن کر غصہ آ گیا۔ بات اگر داغدار ہونے کی ہے تو اپنا دامن بھی کون سا اجلا ہے، ایک داغ اور سہی۔ بہرحال میں پھر بھی آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ یہ پاگل پن چھوڑ دیں۔ یہ راہ پہلے ہی کئی زندگیاں برباد کر چکی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ایک اور جیون اس کی بھیٹ چڑھے۔ آگے آپ کی اپنی مرضی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے یاد نہیں میں نے کس طرح اس کی خادمہ سے اس کا نذرانہ وصول کیا اور کس طرح باقی خواتین کے مسائل سنے۔ بس ایک خواب کسی کیفیت میں سارا وقت گزر گیا۔ ہوش تب آیا جب مولوی خضر کے بھیجے ہوئے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور مولوی صاحب مسجد میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے سارا سامان اور نقد رقم وغیرہ درگاہ کے خصوصی زائر کے حوالے کی اور خود مسجد چلا آیا۔ نماز کے بعد جب مسجد خالی ہو گئی تو مولوی خضر مجھے اپنے ساتھ لیے چہل قدمی کرنے نیچے ساحل کی جانب چلے آئے۔ ساحل اس وقت بالکل سنسان پڑا تھا۔ مغرب کی جانب سے چلتی ٹھنڈی پروائی میں شامل نمی نے کچھ ہی دیر میں ہم دونوں کو بھگو دیا۔ انہوں نے شاید میری خاموشی کو محسوس کر لیا تھا، تبھی ہلکے سے کھنکار کر بولے، کیوں میاں آج کچھ کھوئے کھوئے سے لگتے ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ جی کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی کچھ سوچ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، انسان کو سوچتے رہنا چاہیے۔ ہماری دنیا میں آمد کا اصل مقصد بھی یہی سوچ اور یہی کھوج ہے، اور اسی کھوج اور اسی جستجو کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ نہ جانے آپ کس کھوج کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن میری سوچ تو کافی خودغرض سی ہے۔ میں اپنے ہی ایک مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا فائدہ یا نقصان صرف میری ذات تک محدود ہے۔ مولوی خضر چلتے چلتے رک گئے اور انہوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے میری توجہ دور سمندر میں کھڑے ایک بحری جہاز کی جانب مبذول کروائی۔ جانتے ہو، سمندر کے بیچوں بیچ کھڑا یہ دیو ہیکل جہاز بھی کسی انسان کی ایسی ہی سوچ کا نتیجہ ہے جو ہو سکتا ہے کہ شروع میں اسے بھی صرف اپنی ایک خودغرضانہ سوچ لگی ہو۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولوی صاحب نے غور سے میری جانب دیکھا۔ دنیا کی ہر ایجاد، تبدیلی اور ترقی کسی سوچ ہی کا نتیجہ ہوتی ہے، ہاں البتہ کوشش اور لگن کا جنون شرط آخر ہے۔ انسان سوچتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، اور پھر اوپر والا چاہے تو اس کی سوچ کو الہام بنا دیتا ہے، انسان کے ذہن میں وہ کلیہ ڈال دیتا ہے جو آگے چل کر اس کی اس بحری جہاز جیسی ہی کسی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا سوچ کس قدر ضروری ہے، اس کا اندازہ اب تم خود ہی لگا لو۔ ان کی باتیں سن کر میں چونک سا گیا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بحری جہاز یا پھر اس جیسی اور سبھی ایجادیں انسان کو اپنی کوشش کی نہیں بلکہ کسی الہام کی مرہون منت ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکائے۔ کافی ذہین ہو۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھرپور کوشش اور شدید محنت کے بعد ملنے والی کامیابی بھی کسی ایسے اشارے کے تابع ہوتی ہے جو قدرت انسان کے ذہن میں ڈال دیتی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، چلو عشاء کا وقت ہو رہا ہے، ہم نماز کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہم دونوں واپس درگاہ کی جانب پلٹ گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب سب نمازی مسجد سے نکل گئے تو مولوی خضر میری جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں تو میاں، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قدرت نے انسان کو کھوج کے لیے ہی دنیا میں بھیجا ہے، اور جو بھی اس سوچ بچار اور کھوج پر محنت کرتا ہے قدرت اسے کامیابی کا پھل دیتی ہے۔
پھر چاہے وہ ایمان والا ہو یا پھر کوئی کافر۔ اس سوچ بچار اور تحقیق کے انعام میں قدرت نے کوئی تخصیص نہیں برتی، اور اس کی مثال تمہارے سامنے ہی ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلمانوں کی کوئی قابل ذکر ایجاد سامنے نہیں آئی، جبکہ غیر مسلم اس تحقیق اور ایجاد کے میدان میں ہم مسلمانوں سے کہیں زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، شدید محنت کے بعد کامیابی کا یہ فارمولا قدرت کسی الہام ہی سے ان کے ذہنوں میں منتقل کرتی ہے، جسے ہم کمزور انسان اپنی محنت کا ثمر جان کر فخر سے اتراتے پھرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تمہیں۔ کیا نام تھا اس سائنسدان کا؟ ہاں، نیوٹن۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اسے خاص اس لمحے جب وہ سیب گرنے والا تھا اس درخت کے نیچے از خود پہنچ جانا چاہیے تھا؟ اور کیا اس کے ذہن میں یہ خیال خود اپنے طور پر ہی آ گیا ہوگا کہ یہ سیب زمین کی طرف کیوں آیا؟ اور پھر یہی خیال اس کے آس پاس کے لوگوں یا پھر اس سے پہلے کسی اور کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اور اگر کبھی آیا بھی تھا تو اس نے اس پر عمل کی جستجو کیوں نہیں کی؟ کیا یہ سب باتیں اسے نیوٹن کا الہام ثابت نہیں کرتی؟ اور پھر صرف کشش ثقل کی ہی بات کیوں کریں؟ رائٹ برادران کے اڑنے کے خواب سے لے کر نیل آرمسٹرانگ کے چاند پر قدم رکھنے تک کا ہر خواب بھی تو ایک الہام ہی تھا، جو کسی نہ کسی خواب یا سوچ کے ذریعے قدرت نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ مولوی خضر بولتے چلے گئے اور میں حیرت کے عالم میں ساکت سا بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا۔ سائنس میں نے بھی پڑھی تھی، لیکن سائنس کے بارے میں اس قدر تازہ نظریے میں نے آج تک نہیں سنا تھا۔ وہ چپ ہوئے تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، آپ کا نام مولوی خضر الدین کے بجائے پروفیسر خضر ہونا چاہیے تھا۔ میرے اچانک ریمارک سن کر وہ دھیرے سے ہنس پڑے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف علم کتابوں یا یونیورسٹی ہی سے حاصل کیا جائے، ایک سچے طالب علم کے لیے ساری دنیا ہی ایک درسگاہ ہے۔ ویسے کہنے کو میں نے بھی برائے نام کچھ عرصہ فزکس کی ڈگری لینے کے بعد پروفیسر شپ کی ہے ایک بڑی یونیورسٹی میں، لیکن سب رائے گاہ ہی گیا۔ میں اپنی جگہ سن سا بیٹھا رہ گیا۔ میں جب سے درگاہ کی اس نئی دنیا میں آیا تھا، قدم قدم پر مجھے ایسی ایسی حیرتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ اب تک تو مجھے ان جھٹکوں کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مولوی خضر بھی ایک ایسے ہی صاحب کمال شخص نکلیں گے، یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ آخر میرے ہونٹوں پر وہ سوال آ ہی گیا جو نہ جانے کتنے دنوں سے میرے دل و دماغ میں مچل رہا تھا۔ آج آپ بتا ہی دیں کہ آپ سب کس نگری سے تعلق رکھتے ہیں؟ پہلے عبداللہ، پھر سلطان بابا، اور اب آپ۔ ایسے اور کتنے لوگ موجود ہیں میرے آس پاس؟ ان طلسمات کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں؟ آخر یہ کون سی دنیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم سب بھی اسی نگری کے ہیں جہاں تم بستے ہو، بس ہم نے راستہ ذرا مختلف اختیار کیا ہے۔ منزل ہماری بھی وہی ہے جو باقی سب کی ہے، لیکن کوئی تو بات ہوگی جو آپ سب اتنا پڑھنے کے بعد بھی اپنی اپنی فیلڈز چھوڑ کر اس راستے پر نکل پڑے ہیں۔ کوئی تو کشش ہوگی اس دنیا کی۔ کشش صرف تحقیق اور جستجو کی ہے۔ آخر ہمیں دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف روزگار کمانا اور بچے پیدا کرنے تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن افسوس کہ ہم انہی جھمیلوں میں پڑ کر اپنا سارا جیون ضائع کر دیتے ہیں۔ ہماری اس ظاہری دنیا کے آس پاس اور بھی ایسے کئی جہاں ہیں جنہیں کھوجنے کی ضرورت ہے۔ ہم غیروں پر تکیہ کیے ہی کیوں بیٹھے ہیں، جبکہ یہ سارا علم تو مومن کی معراج ہے۔ مولوی خضر رات گئے تک مجھے تحقیق اور جستجو کی افادیت پر لیکچر دیتے رہے۔ مجھے ان کی سبھی باتیں سمجھ تو نہیں آئیں، لیکن ایک بات کا یقین پوری طرح ہو چکا تھا کہ ہمارے آس پاس ایک نظر نہ آنے والا غیر مرئی نظام بھی پوری طرح متحرک اور کاربند ہے، جس کا دائرہ کار وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہمارا یہ ظاہری نظام ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ماورائی دنیا سے میرا پورا تعارف ہونا ابھی باقی تھا۔ میں رات بہت دیر سے مولوی خضر کے حجرے سے نکل کر درگاہ لوٹا۔
ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میرا اپنے کمرے میں جا کر سونے کو من نہیں ہوا تو میں وہیں صحن میں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر کچھ دیر کمر ٹکانے کے لیے لیٹ گیا، اور پھر رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ ذرا سی لگی ہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے آس پاس وہی ٹھنڈی سی پروائی چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں، وہی سکون آمیز سی ٹھنڈک کا احساس جو ہر مرتبہ میرے سراپے کو اس وقت گھیر لیتا تھا جب کبھی میرا زہرا سے آمنا سامنا ہوتا تھا۔ مجھے جیسے ہی اس احساس نے چھوا، میں نے گھبرا کر جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر تو مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی اور میں نے چونک کر درگاہ کے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ زہرا کھڑی تھی۔ ہاں، وہ زہرا تھی۔ پہلے پہل تو مجھے بھی یہ لگا کہ میں دیوانگی کی اس سطح تک پہنچ گیا ہوں جہاں انسان جاگتی آنکھوں سے سپنے دیکھنے لگتا ہے، لیکن جب میں نے زہرا کے پیچھے اس کی ماں اور ڈرائیور کو بھی دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا تو مجھے اپنی نظروں پر یقین آ ہی گیا۔ لیکن وہ رات کے اس پہر یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہی تھی؟ اور رات بھی کہاں، اب تو سحر قریب تھی۔ زہرا کی حالت کافی ابتر تھی۔ میں نے آج تک اسے پورے یا آدھے نقاب کے بغیر گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس کا مہتاب چہرہ بے نقاب تھا اور غزال آنکھوں تلے پڑے ہلکے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ کئی دنوں سے نہیں سوئی۔ پر اس وقت وہ اس قدر پریشان نظر آ رہی تھی کہ میرے منہ سے گھبراہٹ میں صرف دو ہی لفظ نکل پائے، آپ یہاں؟ زہرا سے پہلے اس کی والدہ بول اٹھیں، معاف کرنا بیٹا، ہمیں اس وقت اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، اولاد ضرور ہو پر اکلوتی نہ ہو۔ بس اسی اکلوتی اولاد کے پیار کی وجہ سے ہم بھی یوں در در بھٹک رہے ہیں۔ مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں نے اخلاقی فرض نبھایا۔ آپ حکم کریں، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس بار بولنے میں زہرا نے پہل کی۔ اس کی نظریں جھکی جھکی اور پلکیں لرز رہی تھیں۔ میں نے انہیں آس پاس کی تمام درگاہوں میں بہت تلاش کیا ہے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کیا آپ مجھے ان کا پتہ دے سکتے ہیں؟ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ زہرا نے بات ختم کر کے نگاہ اٹھائی۔ میں اس کے کانپتے لب دیکھ رہا تھا۔ ہماری نظریں ملی اور میرے دل کا بچا کچا تنکوں کا آشیانہ بھی ایک ہی پل میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ عموماً شعرا نظر سے نظر کے رشتے کو بہت موضوع گفتگو بناتے ہیں، لیکن نظر سے نظر کی التجا کو جس قدر تفصیل سے اس وقت میں بیان کر سکتا تھا، شاید کوئی اور نہیں۔ اسے تقدیر کا ستم نہ کہیں تو اور کیا کہ صدیوں کے بعد محبوب در پر آیا بھی تو صرف رقیب کا پتہ لینے۔ سچ پوچھے تو اس وقت مجھے عبداللہ کی قسمت پر بے حد رشک آیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو کر بھی اس نازنین کے کتنے قریب تھا، اور میں اس کی گھائل نگاہ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی کس قدر اوجھل۔ شاید وہ میری نظر کی شکایت کو بھانپ گئی تھی، تبھی اس نے پھر سے پلکوں کا پردہ گرا دیا تھا۔ ابھی ایک دن پہلے ہی اتفاق سے مجھے عبداللہ کا پہلا خط ملا تھا جو اس نے اپنی نئی منزل پر پہنچ کر مجھے لکھا تھا۔ عبداللہ اس وقت یہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر کی دوری پر کسی اور درگاہ میں تعینات تھا۔ کاش اس پری رخ نے مجھ سے میری جان مانگی ہوتی، پر مانگا بھی تو کیا، رقیب کا پتہ۔ بہرحال حکم کی تکمیل پھر بھی میرا فرض ہی ٹھہرا۔ آپ یہیں رکیے۔ میں جلدی سے اپنے حجرے کی جانب بڑھ گیا۔ عبداللہ کا خط نکال کر ایک طرف رکھا اور لفافہ لا کر زہرا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کل مجھے اس کا خط ملا۔ لفافے کے پیچھے عبداللہ کا پتہ موجود ہے۔ زہرا کی بے چین انگلیوں نے کچھ ایسی تیزی سے لفافے کو ٹٹولا جیسے شدید پیاس کے عالم میں مرتا ہوا کوئی شخص پانی کا آخری بچا ہوا گھونٹ پینے کے لیے پیالہ پکڑنے کی سعی کرتا ہے۔ اس کا بس چلتا تو شاید لفافے پر لکھے حروف کو بھی نظر سے پی جاتی۔
اب کی بار اس نے نظریں اٹھائیں اور اس کی نگاہ میں پہلی مرتبہ میرے لیے کچھ نرمی اور ممنونیت سی تھی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، پھر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کاش میں اس قابل ہوتی کہ آپ کے احسان کا یہ قرض کسی بھی طور اتار پاتی۔ زہرا بات ختم کر کے چل دی اور میں اس بھکاری کی طرح کھڑا رہ گیا جس سے اس کی دن بھر کی بھیک بھی کوئی لٹیرا چھین لے جائے۔ زہرا کی ماں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر میری جانب پلٹ آئیں۔ ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اگر زہرا کے ابا کسی کاروباری دورے پر ملک سے باہر نہ گئے ہوتے تو شاید اپنی بدنصیب بیٹی کی چاہت بھی مجھے یوں آدھی رات کو اپنی دہلیز پھلانگنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی، مگر بیٹا وہ تو سوال ہی ہے۔ اپنے دیوانے پن میں یہاں تک چلی آئی، تم نے اسے پتہ کیوں دے دیا؟ تم چھپا بھی تو سکتے تھے۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئیں، لیکن میں ان کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ ایک سوالی کسی دوسرے سوالی کی التجا بھلا کب ٹال سکتا ہے؟ ہم دونوں کی اذیت مشترک ہے، ہاں فرق بس اتنا ہے کہ انہیں کوئی پتہ بتانے والا تو میسر ہے، جبکہ میری تقدیر اس معاملے میں بھی کھوٹی ہے۔ وہ کچھ دیر تک میرے چہرے پر لکھی نہ جانے ضبط کی کون سی تحریر پڑھتی رہیں، پھر بولیں، میرا اپنی دعاؤں سے بھروسہ اٹھے عرصہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایک آخری دعا قدرت نے قبولیت کے لیے باقی رکھ چھوڑی ہے تو میں اسے تمہارے نام کرتی ہوں۔ کاش میرے نصیب میں تمہاری فرزندی لکھی ہو۔ جیتے رہو۔ ان کی آنکھیں چھلک پڑیں اور پھر ان سے رکا نہیں گیا۔ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دیتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ گئیں۔ زہرا ڈرائیور کے ساتھ پہلے ہی درگاہ سے نکل چکی تھی۔ میں اسی طرح تنہا، بے کس اور لاچار سا درگاہ کے صحن میں کھڑا رہ گیا۔ مجھے اپنے آس پاس ہزاروں آندھیوں کا شور محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے لوگ دیوانوں پر ترس کیوں کھاتے ہیں۔ پاگل پن تو ایک نعمت ہے، بد نصیب تو مجھ جیسے ہوش والے ہوتے ہیں جو ان اذیت ناک لمحوں کا عذاب جھیلنے کے لیے ہوش و حواس میں رہتے ہیں۔